اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق الف لام اور را، اس کے قاعدے، تخفیف و ترقیق۔ لام، الف، را کبھی باریک پڑھی جاتی ہے اور کبھی پر پڑھی جاتی ہے۔ کل کتنے سے حروف ہیں؟ 29 حروفوں میں سے حروف مستعلیہ یعنی خس، صاغہ، تین، قز، ان کو ہر حالت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ مستفلہ۔ خود، صاغہ، تین، قز کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستفلہ۔ اور یہ لام، را، نون میں کہیں بھی آئیں گے تو یہ کیا ہوں گے؟ اس کے ساتھ باریک پڑھے جائیں گے۔ کیا پڑھے جائیں گے؟ باریک پڑھے جائیں گے، کبھی باریک کبھی پر۔ نمبر 1، الف کی قواعد۔ الف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ الف ہمیشہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر ما قبل حروف کون سا آ رہا ہے؟ مستعلہ آ رہا ہے تو الف پر ہوگا۔ کیا؟ حروف خود، صاغہ، تین، قز میں اس کو حروف مستعلہ کہتے ہیں نا۔ حروف عالیہ کہتے ہیں یا عالیہ کہتے ہیں، مستعلہ کہتے ہیں، ان دونوں میں سے۔ اگر ان میں سے کوئی حرف آگے، جیسے میں نے آپ کو بتایا قال، قال ہے صاد کے ساتھ، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، غین الف زبر غا، طا الف زبر طا، قاف الف زبر قا، ضا الف زبر، ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ یہ حروف کون سی ہیں؟ مستعلیہ۔ ان کے ساتھ آئے گا الف تو کیا ہوگا؟ پر ہوگا۔ ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان کے ساتھ آئے گا تو الف باریک ہے۔ یہ ایک وجہ ہو گئی الف کی، کبھی پر کبھی اونچی آواز سے باریک۔ صحیح ہو کے بیٹھو۔ نمبر 2، لام کے قاعدہ۔ لام الف کا لام جب اس سے پہلے حرف زبر ہو یا پیش ہو، کیا ہو؟ لام اللہ کے حرف سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لام اللہ کیا ہوگا؟ پر پڑھا جائے گا۔ اس سے علاوہ اگر کسرہ ہوگی تو لام اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ پر کیسے؟ مثلا واللہ، اللہ، اللہم، یہ ایک وجہ ہو گئی پر ہونے کی۔ دوسری باریک کی، للہ، باللہ، یہ دوسری وجہ ہوگی کیونکہ کسرہ آ رہا ہے، لام اللہ سے پہلے کسرہ آ رہا ہے۔ تیسری وجہ را کی، مندرجہ ذیل صورتوں میں مخفم یعنی پر پڑھے جانے والی را۔ کیا؟ را کے کل کتنے قاعدے ہیں؟ 6۔ کتنے؟ 6۔ را کے قاعدے کتنے ہیں؟ 6، یعنی مفخم پر ہونے کے۔ ہم نے وہ پڑھے تھے
ان کے قاعدے کبھی بریک کبھی پر. ابھی را کی باری ہے. نمبر 3 ہے را کے کل کے کتنے قاعدے ہیں؟ 6 ہیں پر ہونے کے. جبکہ را ساکن ہو اس کے ما قبل حرف مفتوح ہو یا مضموم ہو. جیسے لام کا پڑا فتح ہو یا مضموم ہو تو لام الف پر ہوگا. اسی طرح را کا فتح ہو ما قبل یا ضمہ ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. ایک وجہ مثال یرجی را ساکن ما قبل فتح را یا زبر یر جیم زیر جی عین پیش او یرجعو تا را پیش تر ترجعو را ساکن ما قبل فتح ضمہ ترجعو. یہ ایک وجہ ہو گئی پر ہونے کی. ٹھیک ہے. نمبر 3 ایک وجہ ہو گئی فتح کی اور ایک ہو گئی ضمہ کی. 2 ہو گئی. تیسری وجہ ہے را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو. کیا ہو؟ کسرہ را ساکن ہے اور کسرہ دوسرے کلمے جیسے کہ رب برجعون تو پھر بھی را پر ہوگی. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو ربی علیحدہ ہے اور ارجعون علیحدہ ہے تو اس لیے کسرہ کس میں آ رہا ہے؟ پہلے کسرے میں. ربی را بعد میں رب بازر بی تو پھر آگے را ساکن ہے تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. ایک وجہ یہ ہو گئی. 3 چوتھی وجہ یہ ہے ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو. الف کا کسرہ عارضی ہو. کیا ہو؟ عارضی ہو. جیسا کہ ارجعو پہلے یہ رب ارجعون قاعدے کے مطابق تو بریک ہونا چاہیے تھا مگر کیونکہ کسرت دوسرے کلمے میں آ رہا ہے اور یہاں ہو گیا کیا؟ ارجعو. را ساکن سے پہلے حمزہ جو ہے نا وہ وصلی ہو. کیا ہو؟ نہ سوری کسرہ جو ہے وہ عارضی ہو. کسرہ عارضی ہو تو یہ اس کی وجہ سے را کیا ہوگا؟ پر پڑا جائے گا. 5ویں وجہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آئے. را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ اور اسی حرف میں وہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ را پر پڑی جائے گی. جیسے کہ ہم نے حمزہ کا پڑھا تھا کہ حمزہ ما قبل کے تابع ہوگا اور وہ ساتھ حمزہ پر پڑا جائے گا مستعلیہ کے ساتھ. اسی طرح یہ حرف اسی حرف میں آئے گا تو را پر پڑا جائے گا. کیا پر پڑا جائے گا؟ را پر چاہیے. جیسے کہ ارصاد بے شک کسرہ ہو تو پر ہوگا. ٹھیک ہے. 6 وجہ را کی وقف کی وجہ ساکن اور اس کے ماقبل بھی ساکن ہو. را ساکن ہو اس کے ماقبل بھی ساکن ہو تو حروف مفتوح ماقبل حروف مفتوح ہو. ساکن ہو ماقبل ساکن ہو اور اس کے ماقبل حرف تیسرا مفتوح ہو یا مضموم ہو. کیا ہو؟ مضموم ہو. جیسے کہ قد قدر ہے امور قدر ساکن ماقبل مفتوح. کیا؟ را کی وقف کی وجہ یا تقدر
یا قدر ہے یا قدرن ہے. ہم نے وقف کو دیکھنا ہے، اپنی وقف کی حالت کو دیکھنا ہے. را کی وقف کی وجہ سے را ساکن ہو، کیا ہو؟ کس کی وجہ سے؟ ساکن کی وجہ سے. ساکن کریں گے جو وقف ہوگا تو وقف کو مد نظر رکھنا ہے. وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا. پھر وہ قاعدہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے ماقبل ساکن ہو، جو وقف کر رہے ہیں اس کے ماقبل ساکن ہو. قاف دال زبر قد، را زبر را، قد را، قد را، قدر یا قدر، کیا بنے گا؟ قدر. اب را کو ساکن کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو یہ کتنے ساکن بن گئے؟ پہلے دال ساکن ہے، پھر را ساکن ہے. اس کے ماقبل کیا ہے کاف کے اوپر؟ فتح. تو کہتے ہیں کہ یہ چھٹی وجہ بنے گی را کو پر پڑھنے کی. اور ایک یہ نہیں بتایا کہ صرف فتح پر ہوگا، فرمایا کہ جب فتح ہو یا ضمہ ہو تو یہ حالت پر ہونے کی ہے. کیا؟ را. یہ 6 وجہ تھی را پر ہونے کی. کیا؟ اونچی آواز سے بولے نا. 6 وجہ تھی را پر ہونے کی. اب باقی وجہ جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں.